السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے چائلڈہڈ آستما کے بارے میں، جس کو ہم کہیں گے کہ جو آستما ہے، دمہ ہے جو بچوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ سیشن ایک سوال اور جوابوں کا ہے۔ بہت سارے میرے مریضوں نے اوور دی ٹائم مجھ سے یہ سوالات پوچھے ہیں اور میں ان سوالات کے جواب آپ کو دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے سوال پر، جو لاہور ڈیفینس سے عرفان خان نیازی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے اور اس کو آستما ہے بڑا بری طرح کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا جو ہے وہ ورزش کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ورزش کرنے سے دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کا آستما ویل کنٹرولڈ ہے، وہ ڈاکٹر نے انہیں میڈیسن دی ہوئی ہے اور وہ میڈیسن ریگولر استعمال کرتا ہے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سپورٹس میں بھی حصہ لے سکتا ہے اور ایکسرسائز بھی کرتا ہے۔ ایویڈنس یہ بتاتی ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے، جو سپورٹس کھیلنے سے آپ کے بچے کے جو لنگز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، وہ بھی لاہور بٹا چونک سے ہے، احمد علی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے 15 سال کا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آستما ہے یہ کوئی حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ جسٹ لائک کہ آل ان ہیڈ، کہ یہ ایک وہم ہے یا ذہن میں کوئی بنائی ہوئی چیز ہے۔ احمد علی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ اصل میں یہ جو آستما ہے یہ ایک حقیقت میں ڈیزیز ہے، فزیولوجیکل ڈیزیز ہے، پیتھوفزیولوجیکل ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جب اس میں جو ہمارے سانس کی نالیاں ہیں وہ ان میں سوزش ہو جاتی ہیں، وہ تنگ ہو جاتی ہیں، وہ موٹی ہو جاتی ہیں، اور ان کا جو ایئر وے وہ نیرو ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے جو نیگیٹو تھاٹ ہیں، آپ میں سٹریس ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو اس سے بھی آستما ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آستما کا اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو ہے یہ وہم والی بیماری ہے، یہ حقیقت میں ایک بیماری ہے۔ تیسرا سوال میں یہ کروں گا کہ پرویز صاحب نے گلبرگ گجرانوالہ سے کیا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ 8 سال کی ہے، اور کسی نے یا کسی ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی جو بچی ہے وہ آستما سے گرو آؤٹ آف ہو جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں کہ جو ان کی جو بچی ہے اس کا آستما جب جو بڑی ہوگی آستما ختم ہو جائے گا۔ تو پرویز اقبال صاحب، یہ ایسا نہیں ہے، آپ کی جو بچی ہے اس کو آستما ساری عمر رہے گا، اور جیسے کہ آستما ایک کرونک ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لمبے عرصے والی ڈیزیز ہے، دائمی مرض ہے، تو لہٰذا اس کی جو یہ لمبے عرصے تک رہے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی علامات کم ہو جاتی ہیں اور ایک وقت میں اس کی علامات ختم بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں میں علامت بچپن میں ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں میں علامت جوانی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بتانا ہے، اپنی بیٹی کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیزیز ہے یہ واپس آ سکتی ہے، یہ واپس کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بچپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، یہ کرونک ڈیزیز ہے، کوئی بھی اس سے گرو آؤٹ آف نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، نورین نے، جو میری ایک پیشنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا حمزہ ہے جو ادویات کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ کیا ادویات صرف اس وقت شروع لے جب کہ آستما کا اٹیک ہوتا ہے، یا اس وقت بھی استعمال کرے جب یہ اٹیک جو نہیں ہوتا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ نے جب اٹیک ہوتا ہے آستما کا تو اس وقت تو دوائیاں استعمال کرنی ہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کا بچہ
صحیح فیل کرتا ہے، اس کو اٹیک نہیں ہے، اس کو سانس کا پرابلم نہیں ہے، تو پھر بھی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ جیسے کہ میں پہلے بتایا یہ ایک دائمی مرض ہے، اور اس کی دوائیاں بھی یہ لمبے عرصے کے لیے مرض ہے، اس کے لیے دوائیاں بھی لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ دوائیاں لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو دمے کے جو شدت ہے، جو اس کی سیویرٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو بار بار آنے کے جو فریکوینسی ہے، ان کے جو اٹیک ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دوائی اس کی لمبے عرصے کے لیے استعمال کی جائے، اور آپ نے خود دوائی کو استعمال چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ کوئی پیڈیٹیشین پلمونالوجسٹ جو کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کا وہ نہیں کہہ دیتا کہ آپ دوائیاں سٹاپ کر دیں۔ چوتھے نمبر پہ ایک میرے پیشنٹ تھے، ان کا نام تھا محمد اسماعیل، ان کا 11 سال کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو انہیلر یا بلیو انہیلر نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس سے بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ خیالات، یہ جو سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس سے عادت بالکل نہیں پڑتی۔ یہ جو دوائیاں ہیں، جو انہیلر ہیں، پمپ ہیں، یہ منہ سے کھانے والی ہیں، یہ جو سلیپنگ پل والی نہیں ہیں، جو نیند والی گولیاں نہیں ہیں جس سے عادت پڑ جاتی ہے، اس سے بالکل نہیں عادت پڑتی، بلکہ ان سے آپ کے جو بچے کا آستما ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس سے کنٹرول ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو اٹیک ہوتے ہیں، جو کسی کو لائف تھریٹنگ اٹیک آنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، اور جو ان کی جو شدت ہے وہ کم بھی ہو جاتی ہیں، اور جو دورے جو بار بار آتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، جو آستما کے اٹیک نمبر آف آستما اٹیک کم ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے، میرے ایک اور پیشنٹ تھے قاسم علی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو ہیں وہ ٹریگر کیا کیا ہیں، تو بھائی ان کے جو ٹریگر ہیں وہ یہ ہیں کہ فزیکل ایکسرسائز ہے، سگریٹ سموک ہے، اس کے بعد بیڈ ویدر ہے، خاص طور سے ٹھنڈا ویدر، اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ ہے کچھ ادویات ہیں، کچھ فوڈ ہیں، اور فوڈ میں جو شامل ایڈیٹو لالے ہوتے ہیں، جیسے کہ جو خوشبو ہے یا اس کا جو کھانے میں جو اس کی جو مسالے وغیرہ، ان سے کسی شخص کو الرجی ہو سکتی ہے اور اس سے آستما ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ جو ایک اور پیشنٹ ہے، اور جو عائشہ ہے، وہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دمہ صرف پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا کوئی اور پورے جسم کی بیماری ہے، تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دمہ ہے یہ پورے جسم کی بیماری ہے، اور ریسرچ نے بتایا ہے کہ جیسے کہ اگر کسی کی بلڈ شوگر ہائی ہو بچوں میں، یا کولیسٹرول کا لیول ہائی ہو، تو جیسے کہ ان کو میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے، اور ان کو رسک ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز نہ ہو جائے یا ان کو ڈائبٹیز نہ ہو جائے، اسی طرح یہ رسک ہے کہ ان کو جو آستما نہ ہو سکے۔ یہ سوال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو وہی بتانا ہے جو کہ ایک گڈ لائف سٹائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریگولر ایکسرسائز کرے، اچھی خوراک کھائے، اور جو ہے وہ اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرے، کیونکہ اچھے لائف سٹائل سے یہ ساری بیماریاں کو دور رہ سکتی ہیں، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال فوزیہ کامران نے کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو میرا بچہ جو ہے وہ اسٹیرائڈ انہیلر، جو پمپ ہے اسٹیرائڈ کے، وہ کھا رہا ہے، لے رہا ہے، مطلب انہیل کر رہا ہے، اور کبھی کبھی اورل اسٹیرائڈ بھی لے رہا ہے، تو اس سے کیا میرے بچے کا قد چھوٹا نہیں رہ جائے گا؟ یہ سوال میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، کچھ یہ پہلے میرے بھی ذہن میں تھا، اور لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کہ جو فائنل ہائٹ ہے بچے کی وہ پہنچ جاتی ہے، البتہ اس کو اسٹیرائڈ بالکل نہیں کا اثر انداز ہوتے، البتہ اگر کسی کا آستما بیڈلی مینج ہے، بہت برا ہے، نہ صرف اس کی جو چیسٹ کی میں ایب نارملٹی آ جائیں گی، بلکہ ان کا قد بھی چھوٹا رہ جائے گا۔ تو یہ جو جتنے بھی اس میں جو نام لیے گئے ہیں وہ سب فرضی ہیں آپ کے ایجوکیشن پرپس کے لیے، تو میں
چاہتا ہوں کہ میں ہر روز آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں کسی نہ کسی ہیلتھ کے ٹاپک سے، تاکہ آپ کی اویئرنیس ہو جائے، پتہ چل جائے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے آسما کے بارے میں، بچوں کے آسما کے بارے میں، تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یا میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس کے مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں. میرے واٹس اپ کا نمبر ہے 03098489 دوسرا نمبر ہے 030903074539 اب میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پلیز اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور اگر اس کو ویڈیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ویلیوبل ہے ان لوگوں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچوں کو آستما ہے، تو آپ کی جو رشتہ دار دوستوں میں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، کہ شیئر کی آپشن میں جا کر. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے شاید ذہن میں ہو کہ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو شاید اس کے پیسے لگتے ہیں. نہیں، یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور گھنٹی کا بیل بجاتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے، نئے کا ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور جب آپ کمنٹس لکھتے ہیں، اچھی چیزیں لکھتی ہیں، تو اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ بہت محنت کر کے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں تک معلومات پہنچاتا ہوں. تو آپ ضرور اس میں میری حوصلہ افزائی کریں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ اپنی حفاظت رکھیں. آپ اپنا ٹیک کیئر آف یو. تھینک یو. اللہ حافظ.